سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں۔ تو یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو، اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے۔ جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ۔ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا، یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچھڑے کی عبادت۔ تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا، لا یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا۔ ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں۔ ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا، جو بات ہے ادب تمیز۔ ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے۔ اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔